کونسل اور تمام معزز حاضرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بچوں پر جنسی تشدد کے بارے میں ایک بہت وسیع تر تناظر میں ہماری کونسل میں باہمی طور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہو چکا ہے، اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ہم اس مسئلے کو ایک بڑے تناظر، بڑے پرسپیکٹو میں ڈاکومنٹ کریں گویا۔ تو وہ خدمت مجھے سونپی گئی، تو آج جو میں گفتگو کروں گا اس میں کیونکہ جوش گفتگو میں جیسے تیز بہاؤ میں تنکے اور جھاڑیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے لمبی گفتگو میں غیر ضروری باتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ چیزیں لکھ کے رکھی ہیں، وہ دیکھ کر بھی پڑھوں گا تاکہ ایک موضوعاتی یکسوئی رہے، ارتکاز رہے۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ بچوں پر جنسی تشدد کا تجزیہ ایک وسیع تر سیاق و سباق میں، ایک براڈر کانٹیکسٹ میں، کیونکہ چیزیں اپنے فوری بیان میں ایکسپریس نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز اپنے گیون کانٹیکسٹ سے باہر نکال کے نہیں سمجھی جا سکتی۔ تو سارا علم کسی بات کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش سے عبارت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس مسئلے کو اس کے واقعی اور ممکنہ سیاق و سباق کے ساتھ نہیں دیکھیں گے تو اس مسئلے کے بارے میں ہم ایک حاکمانہ قانونی ججمنٹ تو پاس کر سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو انسان کے اندر داخل ہو جانے والی بیماری کے طور پر روک نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے ذرا سا اس میں یہ کہ کچھ اصطلاحیں آ جائیں گی، تو ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم علم بغیر اصطلاح کے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہر علم اپنی ٹرمینالوجی، اس کا ٹرمینالوجی جو ہے وہ اصل اس کا کنٹینر ہوتا ہے۔ تو علم سے مخصوص اصطلاحات سے مانوس ہوئے بغیر کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصطلاح کا مطلب ہے کسی چیز کے موجود معنی کو ایگزاسٹیولی دریافت کرنا اور اس سے مطلوب معنویت بھی جو ہے اپنی مطلوبہ معنویت کے لائق بنانا اس چیز کو۔ تو اصطلاح یہ کام کرتی ہے۔ تو میں بسم اللہ کرتا ہوں کہ بچوں پر جنسی تشدد صرف ہماری سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ سائبر ٹیکنالوجی کے عالمگیر پھیلاؤ کے بعد جو چند بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں دنیا بھر میں، ان میں ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے جنسی رویوں میں تبدیلی کا۔ جیسا کہ ڈاکٹر جبل ایاز صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی خرابی جو معاشرت میں جگہ بنا لے یا کوئی بھی خرابی جو نفسیات میں سرایت کرے، وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوتی، وہ ایک کل کا حصہ ہوتی ہے۔ تو جب تک اس کل تک آپ رسائی حاصل نہیں کریں گے، اس جز کی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ تبدیلی یعنی جنسی رویوں میں ایک وسیع تبدیلی اب محض ایک واقعہ نہیں رہی، بلکہ باقاعدہ فکر بن گئی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اگر ڈی ہیومنائزیشن میں بھی ہے تو وہ ڈی ہیومنائزیشن کو بھی تھیورائز کر دیتا ہے۔ یعنی ویسٹ جو ہے وہ انسان اپنی غیر فطری اگر تشکیل کرنے پر درپے ہو جائے تو ویسٹ اس غیر فطری تشکیل کو بھی تھیورائز کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح ویسٹ نے جنسی رویوں کی تبدیلی کے ان مظاہر کو تھیورائز کر دیا، یعنی باقاعدہ ایک فکر میں ڈال دیا ہے اور ایک نئے تصور انسان کا حصہ بنا دیا ہے، جس سے ہم لوگ اپنی بعض خلقی اور جبری مجبوریوں کی وجہ سے ابھی تک ناواقف اور لاعلم ہیں۔ یعنی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جن چیزوں سے جبراً متاثر ہو رہے ہیں ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے۔
تو جس نے زندگی کی باغ ڈور جس کوچوان کو دے دی ہے، اس کوچوان کا چہرہ نہیں پہچانتا، تو وہ جو ہے وہ بگھی ہمیشہ کھائی میں گرے گی، اور ہمارا عملاً یہ حال ہے۔ تو روایتی معاشروں میں، یعنی کلاسیکی معاشروں میں، یا یوں کہہ لیں کہ سائبر ورلڈ سے پہلے کی دنیا میں، جنس ایک انسانی جذبہ تھا اور اسے اخلاقی وجود سے ہم آہنگ رکھنے کو ایک محکم نفسیاتی اور تہذیبی قدر کی حیثیت حاصل تھی۔ لیکن آج کی دنیا جو خدا سے مکمل تعلقی کو اپنی مرکزی قوت بنا کر وجود میں آئی ہے، وہ کم از کم پچھلے ایک عشرے سے خدا کے ساتھ ساتھ انسان کا انکار کرنے پر بھی مائل ہے۔ اس ڈی ہیومنائزیشن، یعنی انسان کو غیر انسان بننے پر مجبور کرنا، یعنی انسان کو محض ایک بایولوجیکل سانچے میں ڈھلی ہوئی مخلوق بنانے پر اصرار کرنا، اس ڈی ہیومنائزیشن کی عمومی صورت یہ ہے کہ اس تصور کو ہی بدل دیا گیا ہے یا بہت تیزی سے بدلا جا رہا ہے جو انسان عالمگیر اسکیل پر اپنے بارے میں رکھتا ہے۔ تصور انسان کبھی منفرد نہیں ہوتا، تصور انسان ہم آفاقی ہوتا ہے، مطلب ایک ہی تصور انسان، اس کا مختلف زاویوں سے مصداق بننے کی کاوشوں سے انفرادیت اور تہذیب پیدا ہوتی ہے۔ تصور انسان ایک ہوتا ہے۔ تو جو مستقل اور آفاقی تصور انسان اپنے بارے میں رکھنے کا عادی تھا، وہ مستقل تصور یہ تھا کہ انسان بنیادی طور پر اخلاقی وجود ہے، مورل بینگ ہے، جو اپنی جبلتوں کو بھی حیوانی نہیں رہنے دیتا۔ تو انسانی نفسیات کی تعمیر و تشکیل میں سب سے بڑا ہاتھ اس مسلمہ اصول کا تھا کہ شعور کو جبلت پر غالب رہنا چاہیے، چونکہ شعور اپنی اخلاقی ساخت کو ایمان باللہ کے بغیر مستقل اور مسلسل نہیں رکھ سکتا، یعنی اخلاق اپنے آپ کو ریلیٹیوٹی کی یلغار سے بچانے کے لیے محتاج ہے کہ خدا سے تعلق رکھے۔ خدا سے تعلق جو ہے وہ چیزوں کو ریلیٹیوٹی کی دھند سے نکال کر قابل اعتماد اور لائق اعتبار بنا دیتی ہے۔ کاش ہم لوگ ان موضوعات پر غور کریں اور ان موضوعات کو اپنی مجلسوں کا حصہ بنائیں، تاکہ ہمارا جو ذوق زندگی اور فہم حیات جن پستیوں میں لتھڑا ہوا ہے، ان کو ان پستیوں سے اوپر اٹھے بغیر ہم ان مسائل کا بے بس شکار رہیں گے، ان مسائل پر تصرف کی طاقت سے ہم ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے اور لفظوں سے کھیلتے رہیں گے۔ مطلب ہم فتنہ الفاظ میں فقدان معنی کے ساتھ مبتلا ہیں۔ مطلب کہ ریاست مدینہ بن رہی ہے، ایک بے معنی لفظ، ایک کلیشے۔ اسی طرح یہ کہ بڑے بڑے الفاظ کو استعمال کرنا ان الفاظ کی بنیادی ترین پرائمری معنوی اسٹرکچر سے مکمل نافہمی اور لاتعلقی کی حالت میں۔ تو ہم اس چکر میں پھنس چکے ہیں۔ تو مطلب خدا کے لیے اپنے ذوق حیات اور فہم حیات کو بلند کریں، اور جس کا ذوق حیات بلند ہو اسے رسمی لفظ شناسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں کوئی فلسفی بننے کی دعوت نہیں دے رہا، میں لفظ سے زیادہ مکمل آدمی بننے کی دعوت دے رہا ہوں۔ آدمی اپنے نام سے بڑا ہو جائے، چاہے اسے اپنے نام کی ہرجے نہ آتی ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مجھے بھائی 45 منٹ ملیں تو ذرا بیچ بیچ میں کچھ اس طرح کریں گے دل لگا رہے۔ تو
مطلب یہ کہ جس تصور انسان کو آفاقی حیثیت حاصل تھی، جو مذہبی اور غیر مذہبی دونوں تہذیبوں میں اپنے لیے آدمی نے اختیار کر رکھا تھا، وہ تصور انسان اس اصول پر وضع ہوا تھا کہ میرے شعور کو میری جبلت پر، یعنی میری انسانیت کو میری حیوانیت پر غالب رہنا چاہیے. حیوانیت کی سبلیمیشن کا عمل میری زندگی میں حرکت کا ایک منہج ہونا چاہیے. تو اس پہ سب کا اتفاق تھا. تو لیکن چونکہ اخلاقی وجود کچھ گیون آئیڈیلز، کچھ ضروری لیجسلیچرز اور کچھ اقداری دائروں کا تقاضا کرتا ہے نا عمل میں آنے کے لیے، تو وہ جو دائرے ہیں وہ مذہبی تہذیبوں نے مستقل کر دی ہیں، اور ان کے استقلال کا سبب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک اخلاق سائنس آف ریلیشن شپ ہے، علم تعلق ہے. اکیلے آدمی کو کسی اخلاق کی ضرورت نہیں، اور یہ علم تعلق ہمارا تعلق باللہ کی اساس پر ہے. یعنی ہمارے ہر تعلق کی حقیقت تعلق باللہ ہے، اور ہر تعلق کی غایت بھی یہی تعلق باللہ ہے. تو ہم خدا سے لا تعلق ہو کر کسی چیز سے متعلق نہیں ہو سکتے. واضح ہے نا؟ تو یہ مذہبی تہذیبیں تھیں. تو چونکہ شعور اپنی اخلاقی ساخت کو ایمان باللہ کے بغیر مستقل اور مسلسل نہیں رکھ سکتا، لہذا آدمی کے جبلی وجود کی اخلاقی تشکیل کا مقصود ان تہذیبوں میں زیادہ قوت اور دوام کے ساتھ محفوظ رہا جو کسی نہ کسی مفہوم میں خدا کا کوئی موجب عمل تصور رکھتی تھی. جدیدیت کے مغربی پروجیکٹ نے ایسی تہذیبوں کو خاص طور پر اپنا ہدف بنایا اور بنایا ہوا ہے. انہیں سیاسی، علمی اور معاشی جہتوں سے کالونائز کر کے اور کالونائزیشن کے نئے نئے اسالیب پیدا کر کے. تو یہ جو آج ہم اپنی سوسائٹی کو قلب ماہیت، یعنی ایک جیسے گراوٹ میں پڑا ہوا میٹامورفوسس، ایک نیگیٹو میٹامورفوسس کے عمل سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاس سر دست کوئی ایسا حفاظتی نظام بھی نہیں ہے جو ہمیں ڈی ہیومنائزیشن کی گلوبل یلغار سے بچا سکے. حفاظتی نظام نہ ہونے کا فقط اتنا مطلب نہیں ہے کہ ہماری ریاست کمزور ہے اور سوسائٹی کو چلانے والے ادارے بھی بے جان ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہم ابلہِ دنیا ہیں. یہ ابلہِ دنیا اقبال نے باندھا ہے، تو یہ ابلہِ دنیا ہوں نہ تہذیب کا فرزند. ابلہ کہتے ہیں نادان بچے کو. تو ہم دنیا سے میں بالکل نادان بچوں کی طرح رہ رہے ہیں نا. تو ہم ابلہِ دنیا ہیں اور معیشت، تعلیم، انصاف، سماجی مساوات وغیرہ میں اکثر دنیا سے پیچھے ہیں. تو یہ بھی غلط نہیں ہے کہ اس ہمگیر پسماندگی نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم انسان ہونے کی قابلیت اور لیاقت میں کمزور پڑتے جا رہے ہیں، اور ہمارے اندر حیوان بننے کا عمل فی الحال محدود دائروں میں ہی صحیح مگر شروع ہو چکا ہے. خدا کے لیے اس پہ غور کرو. اور یہ حیوانیت صرف جنسی معاملات تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تقریباً تمام گوشے اس کی لپیٹ میں یا تو آ چکے ہیں یا بس آنے والے ہیں. حیوانیت کے دو جبلی فورسز اگر ہم آہنگ ہو کر ذہن پر غالب آ جائیں تو وہ حیوانیت ہے. ایک ہے لذت اور ایک ہے مرتبہ، بڑائی کی خواہش، یعنی حب باہ اور حب جاہ. تو یہ حیوانی جبلتیں، یعنی آدمی میں بڑا بننے کی غیر مشروط خواہش، یہ انسانی نہیں ہے، یہ حیوانی ہے.
اسی طرح اپنی انفرادیت پر اصرار کو ہر جائز ناجائز طریقے سے دلیلیں فراہم کرنا یہ انسانی عمل نہیں ہے، یہ حیوانی عمل ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اور ہاں، لیکن جیسے میں مطلب کیونکہ میں تو اللہ شکر نہ مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے، نہ مجھے اپنے سیاسی نظام کے پورے اسٹرکچر سے کوئی دلچسپی ہے۔ مطلب میں کسی کا موافق بن کر کسی کا مخالف نہیں ہوں۔ تو ہمارے یہاں جو سیاسی پارٹیوں کی بناوٹ ہے، سیاسی لیڈروں سے ان کے کارکنوں کی وابستگی کے لیے جو جذبات کار فرما ہیں، اپنے لیڈر کے ساتھ تعلق کا جو ایک تعظیمی انداز ہے، یہ بھیڑ بکریوں کا اپنے گڈریے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ حیوانی ہے، یہ تکریم آدمیت کا انکار ہے، یہ موروثیت، یہ فلاں، یہ ڈما، یہ سب انسان کی تکریم کا انکار ہے اور اپنی ساخت میں حیوانی ہے۔ تو کیونکہ حیوان اگر انسان میں غالب آ جائے تو وہ پیشن کو اپنا ہتھیار بناتا ہے، تو یہ لوگ بہت کارکن جذباتی ہوتے ہیں، اور وہ جذباتیت کو تھوڑا سے سچائی حاصل ہے، لیکن وہ جذباتیت، اس کی اٹھان اور اس کا ہمارے وجود میں اثر اندازی کا سارا طریقہ حیوانی ہے۔ تو لیکن بہرحال اس وقت چونکہ ہمارا موضوع بچوں پر جنسی تشدد ہے، اس لیے خود کو اس میں محدود رکھتے ہوئے کچھ باتیں نمبر وار عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بچوں پر جنسی تشدد کرنے یا بچوں کی طرف جنسی میلان رکھنے والے لوگ ایک پیچیدہ نفسیات کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ کام وہ کسی وقتی جذبے اور خواہش سے مغلوب ہو کر نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ان کی اکثریت کے ذہن میں یہ تک ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر بچے کو قتل کرنا ہے۔ مطلب یہ بھی ان کے پلان کا حصہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، ان لوگوں میں سے بمشکل 1-8% ایسے ہو سکتے ہیں جن کی طرف سے یہ کہنا واقعتاً درست ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہ چلا کہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے، شیطان اچانک ہم پر غالب آ گیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کی طرف جنسی رغبت رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے۔ ان کی طرف سے بچوں پر کسی نوع کے جنسی تشدد کے ارتکاب پر سزا دینے کے ساتھ ساتھ اس کے غیر اختیاری محرکات و عوامل کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ یہ جائزہ بعض سماجی خرابیوں کے اسباب کی تشخیص میں بھی مددگار ہوگا اور ان خرابیوں کو دور کرنے یا قابو میں رکھنے کی مؤثر حکمت عملی بنانے میں بھی معاون ہوگا۔ نمبر 3، قانون بنانے سے لے کر اس کے اطلاق تک کے تمام مراحل اور چیزوں کے علاوہ معاشرے کی اجتماعی نفسیات کے مثبت و منفی عناصر کو بھی نظر میں رکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح قانون اخلاقی اقدار سے جو اس سے پہلے کی موجود ہوتی ہیں ایک آرگینک تعلق پیدا کر لیتا ہے اور سماج کی تشکیل مسلسل کے عمل کو کسی نظریے یا زیادہ درست لفظوں میں ایک ورلڈ ویو کے تابع رکھتا ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں قانون بمعنی نظام سزا کسی ورلڈ ویو اور مستقل تصور انسان کا آرگن ہونے کی بجائے اپنی ماہیت میں محض جبر بن کر رہ گیا ہے، اور یہ جبر بھی کوئی دینی، نظریاتی اور اخلاقی تحکم نہیں ہے جو خود کو منوانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، بلکہ یہ ایسا جبر ہے جو جانوروں کو سدھانے میں کام آتا ہے۔ یہی جبر اجتماعی ضمیر میں اپنی بے وقعتی کا احساس پیدا کرتا ہے اور قانون شکنی پر اکساتا ہے۔
تو معاشرے کے وہ طبقات جو تکریم انسانی کے ماحول میں نہیں رہتے اور سوسائٹی میں فرد کی اہمیت کا اپنے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں رکھتے، وہ قانون ہی نہیں بلکہ فطری اخلاقی اقدار اور سماجی تنظیم کے تمام اصول سے ایک جارحانہ اور منتقمانہ مغایرت اختیار کر لیتے ہیں۔ مغایرت سمجھتے ہیں نا، مطلب دوئی، غیریت۔ تو اس مغایرت کی وجہ سے ان طبقات کی نفسیاتی تشکیل میں ایسے غیر معمولی عناصر غلبے کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں جو اپنی ساخت میں محض جبلی اور نیم حیوانی ہیں۔ تو طاقت کے اصول پر یہ اگلا نقطہ ہے کہ طاقت کے اصول پر بننے والے نظام مراتب میں، یعنی ہمارے معاشرے میں بڑائی اور چھوٹائی کا معیار طاقت ہے۔ طاقت کی دو فارمز ہیں، پیسہ اور اقتدار۔ تو اسی پر ہمارا نظام مراتب کہ بس سگاں ادب نمودن بخراں سلام کردن، جہاں عام آدمی اس پر مجبور ہو جائے تو وہ طاقت پر بننے والی ہائرارکی پہ چلنے والا معاشرہ ہے۔ تو طاقت کے اصول پر بننے والے نظام مراتب یعنی سوشل ہائرارکی میں ایک نان اینٹیٹی، یعنی ایک بالکل غیر موجود، بالکل معدوم بن جانے والی شخصیت اپنی کمزوری، نامذکوری اور بے بسی کا ازالہ بعض اوقات جنس کو اپنا ہتھیار بنا کر کرتی ہے، اور ہر اس کجروی کو اپنا شعار بنا لیتی ہے جو معاشرے کو غیر محفوظ اور خوف زدہ کر سکے۔ چونکہ کسی بڑے سیاق و سباق اور مقصود کے بغیر طاقت محض تخریبی اور دوسروں کے لیے ڈراؤنی ہوتی ہے، لہذا کمزور آدمی طاقت کے اسی ماڈل کو استعمال میں لاتا ہے۔ اس سے اسے کم و بیش وہی تسکین حاصل ہوتی ہے جو ہماری سوسائٹی کے طاقتور لوگوں سے خاص ہے، دوسروں کو اپنے رحم و کرم پر دیکھنے سے حاصل ہونے والی تسکین۔ اگلا نقطہ ہے کہ بچوں کو جنسی اور جسمانی اور ذہنی کسی بھی طرح کے تشدد کا نشانہ بنانے والی نفسیات دراصل دوسروں پر بلا مزاحمت حکومت چلانے کی وہی نفسیات ہے جو ہمارے یہاں لیڈر اور کارکن، مالدار اور غریب، افسر اور ماتحت، پیر اور مرید، جاگیردار اور مزارع، حاکم اور رعایا، غرض ہر طاقتور اور ہر کمزور کے تعلق میں بڑے پیمانے پر کار فرما نظر آتی ہے۔ تو بچہ کمزور ہوتا ہے، مزاحمت نہیں کر سکتا اور ڈر جاتا ہے۔ اس پر مکمل طور پر غالب آ جانا اور اسے سر سے پاؤں تک اپنے رحم و کرم پر دیکھنا ایک ایسا تجربہ ہے جو بچوں پر تشدد کرنے والے مریض کو وقتی طور پر اس احساس کمتری و مجبوری سے باہر نکال لیتا ہے جو طاقت کی قدر پر بننے والے معاشرے میں اس کا مقدر ہوتا ہے۔ تو وہ طاقت کے اس تخریبی اور حیوانی جوہر کو انتہا پر پہنچا کر اپنے تصرف میں لے آتا ہے، اور یہ خیال اس کے لیے تسکین بلکہ فخر کا موجب بن جاتا ہے کہ یہاں تک تو وہ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے، اس سطح تسکین تک تو وہ لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے اپنی قوت کے بل پر دوسروں کو چھوٹا بنا دینے والی بڑائی حاصل کر رکھی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں بڑا وہ آدمی ہے عملاً جو دوسروں کو چھوٹا بنانے میں کامیاب ہو جائے، یعنی حقیقتاً بڑا وہ ہے جو چھوٹوں کو بڑا بننے کے لائق بنائے، لیکن ہمارے یہاں بڑائی اس طرح کی ہے عملاً۔
تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رویہ جو جبلی عدم توازن سے پیدا ہوتا ہے اور بچوں پر جنسی تشدد پر اکساتا ہے، صرف غریب، کمزور اور ان پڑھ طبقات کے بعض افراد میں پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اچھے بھلے پڑھے لکھے اور زندگی میں کامیاب لوگ بھی متشددانہ پیڈوفیلیا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مغرب کے تصور زندگی کو پوری طرح اختیار کرنے کے درپے ہیں، مگر چونکہ کنورژن یا ترک تہذیب کا یہ عمل ان کے ہاں بعض منفی اور سلبی محرکات کا نتیجہ ہے، لہٰذا یہ لوگ عموماً اس تصور اخلاق سے بغاوت کی روش اپناتے ہیں جو دین سے ماخوذ یا براہ راست ڈیرائیوڈ ہے۔ اخلاقی اقدار اور ان سے بننے والے نفسیاتی اور سماجی نظام سے انحراف زیادہ تر جنس کی راہ سے ہوتا ہے۔ یہ منحرفین چونکہ جبلی آزادی کے جویا ہوتے ہیں، اس لیے یہ انسان اور زندگی پر سے اخلاق، خصوصاً دینی اخلاق کی گرفت توڑ دینا چاہتے ہیں۔ تو اگلا نکتہ ہے، جدید زندگی اور جدید تعلیم میں کامیابی کے درجے تک پہنچا ہوا یہ طبقہ دین اور تہذیب کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے مغرب کا اثر کسی فکری اور علمی سطح پر قبول نہیں کیا، بلکہ صرف یہ سیکھا ہے کہ مکمل جنسی آزادی کا حصول کیسے ممکن ہے۔ انسانوں کے باہمی تعلق میں جنس کا ظاہر ہے کہ ایک محدود اور مخصوص کردار ہے۔ یہ لوگ اس کردار کو عام کرنا چاہتے ہیں، چونکہ بچوں کے جنسی استحصال کے پیچھے یہی فکر، بشرطے کہ اسے فکر کہا جا سکے، کار فرما ہے کہ آدمی پر ذہنی قید بھی نہیں ہونی چاہیے، جبلی جبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مغرب میں باقاعدہ ایک فکر ہے، اور جو لوگ پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ جوڈتھ بٹلر جو ہے وہ ابھی زندہ ہے، برمنگھم میں پڑھاتی ہیں وہ خاتون، ان کی کتابیں دیکھ لیں تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انسان کس طرح جنس میں آدمیت کا انکار کرنے پر تلا ہوا ہے اور حیوان بننے کی کوششوں میں مبتلا ہے۔ یعنی حیوان کو جنسی پیراڈائم میں آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو دین اور تہذیب کے لیے زیادہ خطرناک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جنسی آزادی کے علم بردار مغربی مفکروں کی بعض باتیں رٹی ہوتی ہیں، جنہیں یہ سادہ لوح لوگوں میں نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور لفظوں کی چمک دمک اور متکبرانہ استہزائی انداز سے عام لوگوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا اور جدید تعلیمی اداروں میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ لوگ اپنے جنسی تشدد کے شکار بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ بہت سے کیسز رپورٹ نہیں ہو پاتے۔ تو اگلا نکتہ ہے، مطلب یہ ہماری سوسائٹی کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو کیونکہ جاہل آدمی جو ہے وہ حیوانیت کو پروڈکٹ بنانے میں ناکام ہے، یہ جو پڑھے لکھے ہیں جو انگریزی فر بولتے ہیں، یہ حیوانیت کو پروڈکٹ بنانے میں کامیاب ہیں۔ حیوانیت دونوں میں مشترک ہے، بلکہ ان کی حیوانیت زیادہ خطرناک نتائج کی حامل ہے۔ تو اگر جنسی تشدد کی اصطلاح کو بدل کر بچوں کے جنسی استحصال اور استعمال کا فریز بولا جائے اور پھر معاشرے میں جنسی رویوں کی تبدیلی پر تحقیق کی جائے، تو یہ ہوش ربا انکشاف ہوگا کہ جنس کے راستے سے انسان کو حیوان بنانے کا عمل غریبوں سے زیادہ امیروں میں اور ان پڑھوں سے زیادہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں زور پکڑ رہا ہے، اور یہ سب اس پروجیکٹ آف ویسٹرنائزیشن کا حصہ ہے
جس کی تکمیل کے لیے ایک بے حس ریاست میں جدید تعلیم کے اکثر ادارے وجود میں آئے ہیں، تو مغرب کے بے لگام غلبے کی راہ ہموار کرنے میں یہ ادارے ایک مشنری جذبے سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ترقی اور کامیابی کے لیے مغرب کی تقلید لازم ہے۔ اس لیے یہ ادارے کسی قابل ذکر مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اپنے بنیادی ایجنڈے کو مؤثر انداز سے عمل میں لاتے جا رہے ہیں۔ یہ ادارے اپنے طالب علموں کی اچھی خاصی تعداد سے یہ منوا لیتے ہیں کہ دین و اخلاق وغیرہ محض دقیانوسیت ہے اور جنسی تسکین کا حصول ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہی بچے بچیاں اپنی تعلیم مکمل کر کے جب عملی زندگی میں آئیں گے تو ہماری غلامانہ روایت کے مطابق یقیناً ایسی پوزیشنز پر براجمان ہوں گے جہاں ریاست اور سوسائٹی کی نکیل ان کے ہاتھوں میں ہوگی۔ ایسا ہونے میں زیادہ سے زیادہ 10 20 25 برس لگیں گے۔ پھر جو دینی تہذیبی بلکہ انسانی بحران آئے گا اس کی پیش بینی اور پیش گوئی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہے تو بس یہ کہ لا دینیت اور لا انسانیت کہ اس حقیقی خطرے کو اچھی طرح بھانپ لینے کے باوجود حکومت اور معاشرے میں وہ سنجیدہ حساسیت تقریباً مفقود ہے جو تہذیب کے حفاظتی نظام کو محکم کرتی ہے اور مضبوط رکھتی ہے، اقدار کی تجدید و تسلسل سے اور قانون کی قوت سے۔ قانون اقدار کے تحفظ کا ضامن اگر نہیں ہے تو وہ قانون جو ہے وہ جیل خانوں میں چلتا ہے، آزاد معاشروں میں نہیں چلتا۔ تو مطلب اجتماعی ول ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اپنی حفاظت کے لیے قوانین میں۔ قانون کا اس سے زیادہ کیا مصرف ہے؟ تو جدید مغربی تہذیب کے مطالعے کی روایت میں جن مفکروں کو خود مغرب میں تقریباً سند کی حیثیت حاصل ہے، تو ان میں سے ایک مشل فوکو ہے، امید ہے کہ پڑھا ہوگا۔ تو فوکو کا کہنا ہے کہ مغربی آدمی، یہ 80s میں اس نے کہا ہے کہ مغربی آدمی ایک بائیو پروڈکٹ یعنی محض جبلی اور حیاتیاتی وجود بن چکا ہے، یہ مشل فوکو نے کہا۔ اور اسی طرح ایرک فرام جو نظریاتی نفسیات کا آخری بڑا آدمی ہے، وہ جدید مغربی انسان کی نفسیات کے بارے میں یہ کہہ کر اپنی مایوسی کا Thou shall be as gods اس کی کتاب ہے، اسے جو نہیں پڑھتا وہ مطلب اس کو خود کو باعلم نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو وہ یہ کہہ کر اپنی مایوسی کا اظہار کرتا ہے کہ مغربی آدمی کا تجزیہ مشین کی طرح کرنا پڑتا ہے اور علاج بھی میکینک بن کے کرنا پڑتا ہے۔ تو فوکو اور ایرک فرام دونوں ہی بے دین تھے، وہ کسی دین میں نہیں تھے۔ ایرک فرام مارکسسٹ تھا، کمیونسٹ تھا، فوکو جو ہے وہ انارکسٹ تھا۔ تو دونوں ہی لادین تھے، اس لیے جدید مغربی آدمی کے بارے میں ان کے اس تجزیے کو کسی مذہبی زاویہ نظر سے پیدا ہونے والا کوئی ڈیفیٹسٹ رد عمل کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگلا نقطہ ہے جناب کہ آزادی، فریڈم، ایبسلیوٹ فریڈم، جدید اور مابعد جدید مغرب کا اسم اعظم ہے۔ جدید اور مابعد جدید میں فرق یہ ہے کہ جدیدیت انکار کے ادارے بناتی تھی، مابعد جدیدیت نے انکار کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی بجائے انکار کو انڈیویجولائز کر دیا ہے۔
یہ فرق ہے، آپ سمجھیں نا، انکار دونوں میں مشترک ہے۔ اور آزادی کا مطلب ویسٹرن کانشسنس میں انکار کی آزادی ہے، مطلب وہاں کسی چیز کو مان کر ایک ذہنی سبمیشن اختیار کرنا یہ آزادی کے خلاف ہے، وہاں اصل طاقت انکار کی ہے۔ تو آزادی جدید اور مابعد جدید مغرب کا اس میں عزم ہے، اس کا مجموعی مادہ فکر اور مقصد زندگی اسی تصور آزادی کی مخلوق ہے۔ آزادی کے ظاہر ہے کہ بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں، یعنی آزاد ہوئے بغیر پابند ہونا انسانی نہیں ہے۔ میرے پابند ہونے کا فیصلہ بھی جس قوت سے ہوتا ہے وہ قوت آزادی ہے، اور آزادی پابندی کے کانٹیکسٹ میں آئے بغیر آزادی نہیں ہے، انتشار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سمجھ تو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آزادی کے ظاہر ہے کہ بہت سے مثبت پہلو بھی ہیں جو ہمیں صحیح معنوں میں انسان ہونے کے لائق بناتے ہیں، لیکن مغرب کے تصور آزادی کی فکری تشکیل اور عملی مظاہر میں یہ انکار کی آزادی ہے، یعنی اس کا خمیر انکار سے اٹھایا گیا ہے۔ تو تاریخی ترتیب کے ساتھ دیکھیں، اب میں ایک اہم بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاریخی ترتیب کے ساتھ دیکھیں، یعنی آزادی کے تصور جس طرح مینیفیسٹ ہوتا رہا ہے اس ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو اس آزادی کی تاسیس یعنی بنیاد گزاری، بنیاد رکھنے کا عمل وہ خدا کے انکار پر ہوا تھا، اور تکمیل مابعد جدید دور میں انسان کے انکار پر ہو رہی۔ مابعد جدیدیت کہتی کوئی میٹا نیریٹو نہیں ہے۔ میٹا نیریٹو کا مطلب ہے کہ کوئی بائنڈنگ ڈیفینیشن نہیں ہے، تو جب میری کوئی بائنڈنگ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے تو میں ڈی ہیومنائزیشن کا شکار ہوں نا، کیونکہ ہیومن ہونا کنڈیشنڈ ہونا ہے، ڈیفائنڈ ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر ڈیفینیشن ایک میٹا نیریٹو ہے، ایک بائنڈنگ نیریٹو ہے، اور یہ ایک جبر ہے، اس جبر کو ہمیں توڑنا ہے۔ یعنی ہمیں، آپ عام پڑھیں گے کہ میں مرد ہوں بایولوجیکلی، لیکن مجھے عورت بننے کا حق ہے، عورت بایولوجیکلی خاتون ہے، اسے مرد بننے کا حق ہے۔ یعنی جینڈر بھی ایک ایسا جبر ہے جس کو توڑنا اس آزادی کا تقاضا ہے۔ تو انسان کے انکار کا مطلب ہے اسے کسی تصور انسان کے تابع نہ رہنے دینا، کسی تعریف میں مقید نہ رہنے دینا۔ تو یہیں سے ڈی ہیومنائزیشن کا وہ عمل شروع ہوا جس نے مغرب میں بھی بہت سے اصحاب فکر کو خوف اور یاس میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ان کا خوف اور ان کی یاس ہماری حساسیت سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا، تو ہمیں معلوم نہیں کہ وہاں لوگ کتنے فکر مند ہیں۔ تو ذہن نفس کو لذت پہنچانے والی چیزوں سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ لذت اندوزی تو یعنی پلیجر سیکنگ نفس کا بہت ہی بنیادی تقاضا ہے، جسے صرف وہی آدمی قابو میں رہ کر مثبت کاموں میں استعمال کر سکتا ہے جس کے اندر نظریے اور جذبے کا فاصلہ ختم ہو چکا ہو، یعنی اس کا نظریہ حیاتی ہی اس کے لیے جذبہ حیات بن چکا ہو۔ تو دینی تعلیم کا متداول نظام چونکہ سلف کے منہج سے ہٹ چکا ہے، اس لیے اس نظام میں دین تو پڑھایا جاتا ہے لیکن طلبہ کو دیندار بنانے پر توجہ کم رہ گئی ہے۔ اللہ کی محبت و خشیت جو تعلیم الدین کا مقصود اعظم ہے اور تزکیہ نفس کا سبب اور حاصل بھی ہے، اس کا ہمہ وقت استحضار اب مدرسوں اور خانقاہوں میں بھی کم ہی رہ گیا ہے۔ حب جاہ، حب باہ اور حب مال سے محفوظ رہنے کے لیے ہر دیندار شخص میں جو چوکسی اور مستعدی فرض کے درجے میں ضروری ہے، علم دین کے طلبہ کی غالب اکثریت اس سے عملاً نامانوس ہے۔ تو تاہم استثناء یہاں یہ ہے کہ مدارس میں اساتذہ کی اکثریت اخلاق و کردار میں بھی نمونہ بنائے جا سکنے کے لائق ہے۔
اس لیے یہاں کے طلبہ کی اصلاح جدید تعلیمی اداروں کے طالب علموں کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہے۔ بس نظام میں داخل ہو جانے والی کچھ کمزوریوں کا ازالہ ہو جائے تو مدارس کے طلبہ صاحب علم بننے کے ساتھ ساتھ صاحب حال بھی بن سکتے ہیں۔ تو اگلا نقطہ ہے کہ سائبر میڈیا کے علاوہ، یہ میرے خیال میں اہم نقطہ ہے، ریلیونٹ نقطہ ہے، فوری توجہ کا متقاضی نقطہ ہے کہ سائبر میڈیا کے علاوہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹی وی، یہ بھی اخلاقی تنزل کی رفتار تیز کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ اس نے ڈراموں اور اشتہاروں کے ساتھ ساتھ اپنے بظاہر سنجیدہ پروگراموں کے ذریعے سے بھی ہمارے اندر اپنے دین اور اپنی تہذیب کے حوالے سے ایک ایسا احساس کمتری پیدا کر دیا ہے جو دین اور تہذیب سے انحراف کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ٹھہراتا ہے اور انکار دین پر منتج ہونے کے قوی امکانات رکھتا ہے۔ اتنا غیر سنجیدہ، غیر ذمہ دار، پسماندہ، بے مایہ، مفلس اور محض کشکول بھرنے کو مقصد زندگی بنانے والا میڈیا شاید ہی دنیا کے کسی اور حصے میں نظر آئے۔ تو اور اوپر سے ہم بھی زندگی کو محض حیاتیاتی سطح پر، بایولوجیکل لیول پر گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اسی سے اس میڈیا نے فائدہ اٹھایا ہے اور خود کو اتنا مؤثر بنا لیا ہے کہ انفرادی اور سماجی وجود کو کسی مقصود کی طرف متحرک رکھنے والا پورا نظام ٹی وی کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ٹی وی ڈراموں میں ہیجان خیزی کے سوا نہ کوئی تخلیقی اپج ہے اور نہ ہی کوئی جمالیاتی ندرت، یعنی گناہ کی سطح بھی ان بیچاروں کے یہاں انسانی نہیں ہے۔ انسان ہونے کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی مضبوطی تو انسانی ہوگی، اس کی کمزوریاں بھی اپنی ماہیت میں انسانی ہوں۔ تو انسان کو ڈیفائن اصل میں اس کی کمزوریوں کی سطح سے کیا جاتا ہے، اس کے طاقت کے حاصلات سے نہیں کیا جاتا۔ تو ان بیچاروں کا تو وہ بھی گیا۔ تو اس بات پر شک کرنا آسان نہیں ہے کہ ہمارا ٹی وی بھی خصوصاً ڈراموں اور اشتہاروں کے ذریعے سے ہمیں انسان سے مکھی بننے کی دعوت دے رہا ہے اور لذت پرستی کے داعیے کو مختلف جہتوں میں اتنا ابھار رہا ہے کہ سوسائٹی میں ہر طرح کی خواہشات کو ہر قیمت پر پایۂ تسکین تک پہنچانا جیسے ضروری ہو گیا ہے۔ یعنی آئی ہیو اور آئی ڈونٹ ہیو، یہ دونوں اسٹیٹس، دونوں حالتیں ایک جیسی تسکین رکھتی ہیں اگر تم آدمی بننے کے لائق ہو۔ یعنی کچھ رکھنا اس سے بھی ایک تسکین ہوتی ہے اور کچھ نہ رکھنا اس کو بھی موجب تمانیت ہونا چاہیے، تب تم آدمی ہو۔ تو انہوں نے تو مسلسل جو ایک ٹھیلے والے کو میں بل گیٹس بننے کا نسخہ بتانے لگوں تو ساری رات مجھ سے انہماک کے ساتھ سنتا رہے گا۔ یعنی جس ٹھیلے والے کا ظاہر ہے بل گیٹس بننے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو ہم دنیا میں ترقی اور لذت کے محالات کو عملاً ممکن سمجھتے ہیں اور زندگی کے بیسک تقاضوں کو عملاً محال جاننے کے مریض بن چکے ہیں۔ تو آدمی محض جبلی وجود، انسٹنکٹیو بینگ ہونے پر قانع ہو جائے تو ایک ایسی غیر مشروط لذت پسندی اس کا مزاج بن جاتی ہے جو حصول لذات کے فطری اور طبعی ذرائع تک محدود نہیں رہتی، اور اس بے قید لذت جوئی کا زیادہ اظہار جنسی رویوں میں ہوتا ہے۔ جس طرح عقل اگر خلاق اور فعال ہو تو تعقل کے کسی ایک مرحلے پر قناعت نہیں کرتی اور اپنے موضوعات میں معلوم اور مفہوم ہونے کی نئی نئی جہتیں دریافت کرتی رہتی ہے۔ عین اسی طرح اگر جبلت عقل کی جگہ حاکم بن جائے اور انسان کی مرکزی قوت بن جائے تو یہ بھی اپنی لذت جوئی کے عمل کو کسی خاص آبجیکٹ پر نہیں روکتی
بلکہ ہر چیز کو حصول لذت کی غرض سے دیکھتی ہے اور اس میں لذت کی فراہمی کے امکانات کھوجتی رہتی ہے۔ یہ جبلت اگر جنس کی ہو تو مرد کی جنسی تسکین عورت سے مشروط نہیں رہتی اور عورت کی مرد سے مشروط نہیں رہتی، بلکہ بالغ کے لیے بالغ کی قید بھی باقی نہیں رہتی، اور اس سے بھی بڑھ کر انسان کے لیے انسان بھی اس معاملے میں ضروری نہیں رہ جاتا۔ تو بچوں کا جنسی استحصال بھی اسی غلبہ جبلت کا ایک مظہر ہے، جسے قائم کرنے میں ہمارے میڈیا کا بھی خاصا ہاتھ ہے۔ اس نے ہمیں ان چیزوں کے لیے بھی ترسنا سکھا دیا ہے جو اصل میں ہمیں درکار ہی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں مغربی دنیا میں میڈیا ایک باقاعدہ سائنس اور علم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ میڈیالوجی وہاں ایک نئے علم کا عنوان ہے، یہ ایک سوشل تھیوری ہے جس سے دسیوں ذیلی عنوانات نکالے گئے ہیں۔ کچھ نہیں تو ہزاروں صفحات اسی نئی علمی روایت یعنی میڈیالوجی میں لکھے جا چکے ہیں، ہزاروں صفحات، اور ان کی سطح ہمارے یہاں سوشالوجی کے متخصصین کے مقابلے میں کہیں زیادہ علمی، تحقیقی اور تخلیقی ہے۔ ایک انگریزی زبان ہی میں میڈیالوجی کے حوالے سے بیسیوں الفاظ کا اضافہ ہو چکا ہے، بیسیوں، یعنی سینکڑوں میں نے لکھا تھا، اب پڑھتے ہوئے تھوڑا محتاط ہو گئے، تو بیسیوں الفاظ کا اضافہ ہو چکا ہے انگریزی زبان میں۔ اور ادھر ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے یہاں چینل وغیرہ کھولنا فقط ایک کاروباری عمل ہے، اس کے پیچھے کوئی سماجی تھیوری نہیں، کوئی مقصود نہیں۔ یہ ادارے پہلے گھٹیا پن کی طلب پیدا کرتے ہیں اور پھر ایک غیر متناہی رسد یعنی سپلائی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جدید مغرب نے جس طرح باقی دنیا کے عقلی، اخلاقی اور جمالیاتی رویے بدلے ہیں، اسی طرح جنسی رویے بھی تقریباً منقلب کر کے رکھ دیے ہیں۔ آج تقریباً تمام دنیا مغرب کے تخلیق کردہ انسانی حقوق کی قبولیت پر مائل یا مجبور ہے۔ خود ہمارے ملک میں باہمی رضامندی کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنا اب اتنا حساس مسئلہ نہیں رہ گیا، اور پھر وہ دو افراد جو آپس میں اس تعلق کا تقریباً استحقاق حاصل کر چکے ہیں، ان میں صنف یعنی جینڈر کی تقسیم اور تخصیص بھی ضروری نہیں رہ گئی۔ ایک ہی صنف کے دو افراد رضاکارانہ جنسی تعلق رکھ سکتے ہیں، یعنی ہم جنس کی طرف جس میلان کو غیر فطری سمجھا جاتا تھا، اسے اب انسان کے بنیادی حقوق کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی اس طرح کے جوڑے اپنے اپنے سرکل میں اعلانیہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور اپنے اس عمل کو خاندانی نظام کے ارتقاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ماہرین امریکہ وغیرہ میں اب ماہرین نفسیات کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ ہم جنس پرستی غیر فطری نہیں ہے، اس پر اجماع ہے۔ یعنی سن 2000 سے پہلے تک وہاں کلینکس تھے جو ہومو سیکسولز کی کاؤنسلنگ کرتے تھے، کچھ دواؤں پہ تجربات کیے جا رہے تھے اور سمجھا جا رہا تھا کہ دماغ کی، برین کی وائرنگ میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو جاتی تو اس سے یہ رویہ پیدا ہوتا ہے، تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو وہ دواؤں پہ ان کے کروڑوں ڈالر ضائع ہو گئے ریسرچ پہ، اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس کے علاج کی ضرورت نہیں، فطری رویہ، جبھی وہاں ایل جی بی ٹی جو ہے وہ انسانی حقوق کا ایک حصہ ہے۔ تو کوئی مرض نہیں، البتہ بعض سماجی مصلحتوں سے اس پر قانونی قدغن لگائی جا سکتی ہے۔ یعنی بچوں کو جسمانی ضرر سے بچانے کے لیے ان کے ساتھ جنسی تعلق کو تشدد قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے غیر فطری جنسی رجحان سمجھنا غلط ہے۔
چونکہ مغرب سے ہمارا تعلق دریوزہ گرانہ ہے نا، دریوزہ گرانہ تو سمجھتے ہی ہوں گے، کشکول لے کے تعلق، تو دریوزہ گرانہ ہے، اس لیے یہ سب چیزیں حسب دستور ہمارے یہاں بھی ایک طبقے میں حریصانہ سرعت کے ساتھ قبول کر لی جائیں گی، اور پھر باقی طبقات بھی ان کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہیں رہیں گے، کیونکہ اخلاقی طبقہ بندی کے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ مختصر کرنے میں 5 منٹ میں کر دوں، 2-4 ٹھیک تو اب ایک خطرناک بات عرض کرنی ہے، اس میں اور بھی کئی نکات ہیں، تو وہ ایک بات بس عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ تو امریکہ وغیرہ میں فی الحال ذرا خفیہ طریقے سے یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ بلوغت کی عمر کو زیادہ سے زیادہ کتنا گھٹایا جا سکتا ہے، یعنی آدمی لڑکے لڑکی کو جلد از جلد جسمانی طور پہ بالغ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پہ باقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے، اور تاکہ یعنی کہ یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے بھی جسمانی ضرر اور تکلیف کے بغیر سیکس پارٹنرز بن سکیں، یہ تحقیق اس غرض سے ہو رہی ہے۔ تو میرے ایک دوست امریکہ میں بایولوجسٹ ہیں اور اعلیٰ درجے کے بایولوجسٹ ہیں، تو انہوں نے یہ ہولناک خبر دی ہے کہ ارلی پیوبرٹی کا یہ پروجیکٹ ایک محدود دائرے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے، 7 سے 10 برس کی عمر تک کے بچے بچیوں کے ایک گروپ کو جنسی سرگرمی کے قابل بنایا جا چکا ہے۔ یہ ریسرچ سرے دست چائلڈ پورن انڈسٹری کو مزید بڑھانے کے لیے ہو رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی کامیابی کے سماجی نتائج بھی نکلیں گے، جن کے گلوبل پھیلاؤ کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے آج سے اپنی آئندہ نسلوں کی حفاظت کی کوئی مربوط تدبیر ریاستی اور معاشرتی دونوں کی انٹریکٹیو حالت میں اگر نہ کی تو ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہایت فکر انگیز اور فلسفیانہ اور درد مندانہ گفتگو فرما رہے تھے جناب احمد جاوید صاحب۔ اب میں صاحب صدارت سے ملتمس ہوں کہ خطبہ صدارت کے لیے اسٹیج پہ تشریف لیں۔ جناب مشتاق احمد غنی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیپر میرے ہاتھ میں زیادہ نظر آتا ہے لیکن میں پڑھنے اتنے نہیں ہیں میں نے، ڈونٹ وری پلیز۔ جناب قبلہ یاس صاحب، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، ڈاکٹر احمد جاوید صاحب، میرے بھائی ایم پی اے پروونشل اسمبلی عنایت اللہ خان صاحب، مفکرین، علماء، philanthropists, ladies and gentlemen, السلام علیکم۔ ویسے تو قبلہ یاس صاحب کا میں بڑے عرصے سے معترف ہوں، پچھلے 5 سال when I was Minister on Higher Education، تو انہیں ہم نے ایک یونیورسٹی میں وائس چانسلر لگایا تھا پشاور میں، اور I'm proud to say he's one of the best person at that time جو بھی ہمارے وائس چانسلرز تھے، اور جس طرح ایک بگڑی ہوئی یونیورسٹی تھی ہماری، وہ ایک لمبی سٹوری ہے، یہاں ٹائم نہیں ہے، اور انہوں نے جا کے بڑے تدبر کے ساتھ اسے کنٹرول کیا۔ So I'm grateful to you sir، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی جب ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ یہاں پہ آگے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، تو
آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کونسل کو، یہ دن بدن ایک تناور درخت بنتی جا رہی ہے. اس میں بھی آپ کی اور آپ کے تمام ممبران جو اس کونسل کے ممبران ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میری آج یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ مجھے اسلامی نظریاتی کونسل جیسے معتبر قومی ادارے میں اس انتہائی اہم موضوع پر مخاطب ہونے کا آپ نے موقع فراہم کیا. معزز حاضرین، بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کے مستقبل کے تحفظ کی ضمانت اس امر میں مضمر ہے کہ اس کے بچوں کی تعمیر، شخصیت اور تشکیل کردار پر پوری توجہ دی جائے. یہ امر اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ بچوں کے حقوق کا واضح تصور اور ان حقوق کے احترام کا باقاعدہ نظام موجود نہ ہو. اسلام نے دیگر افراد معاشرے کی طرح بچوں کے حقوق کو بھی پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے. پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی، اغوا اور قتل جیسے گھناؤنے جرم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ معاشرے کے ماتھے پر ایک بدنما داغ اور ایک سنگین المیہ ہے. یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب یہ پے در پے واقعات ہونا شروع ہو گئے تو ہم نے اس کو شدت سے ہماری صوبائی اسمبلی میں ہم نے محسوس کیا اور اس پہ ڈیبیٹ ہوا باقاعدہ، اور ہم نے اسپیکر سمیت 2 منٹ کے لیے احتجاجاً مہمانوں کی گیلریوں میں موجود مہمانوں سمیت ان عناصر کے خلاف نفرت کے اظہار کے طور پہ ہم کھڑے رہے. اور یہ ہم انہیں میسج دینا چاہتے تھے کہ آپ جو کبھی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو، ننھے فرشتوں کو اور ننھی کلیوں کو آپ مسل رہے ہو، آپ کا گھیرا اب صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا تنگ کرے گی. اور اسی دن میں نے ایک کمیٹی اناؤنس کر دی اسمبلی کے. اس میں تمام پارلیمنٹری لیڈر موجود تھے، عنایت صاحب بھی اس کے ممبر تھے، اور یہ اسپیشل کمیٹی آن چائلڈ ابیوز وی ہیو اناؤنسڈ آن دیٹ ڈے. اور پھر اس کے فوراً بعد 1-2 دن بعد یہ نوشہرہ کا واقعہ ہو گیا. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب خود بھی وہاں پہ گئے اور انہوں نے بھی کمیٹی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور ہم نے ٹائم لائن مقرر کر دیا کہ within 30 days we'll complete our job. اب ٹرم آف ریفرنس کیا تھا اس کمیٹی کا کہ ہم 3 چیزیں جو ہیں we'll discuss. نمبر 1، لیجسلیشن، جو پہلے سے موجود قانون ہے ان کو دیکھنا ہے اور ان کو کس طریقے سے ہم نے سخت کرنا ہے تاکہ قانون بھی سخت ہو اس سلسلے میں، اور اس کی وجہ سے ڈیٹرنٹ بھی کریٹ کرنا ہے ہم نے کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز کرے گا تو اس کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسرا ہمارا سٹیپ تھا کہ دوسری کمیٹی امپلیمنٹیشن، کہ ہم کس طریقے سے جو قانون ہم بنائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے اور یہ انشور کریں گے. قانون تو پہلے سے بھی بنے ہوئے ہیں اور کئی بنتے رہتے ہیں، لیکن کہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو ہم نے کہا کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی واچ کریں گے، اور وہ کمیٹی ہم نے اس کے لیے بنا دی. اس میں تیسری کمیٹی جو ہم نے بنائی اس بڑی کمیٹی کے انڈر، وہ تھی اصلاح، کہ ہم کس طرح اصلاح کریں گے. پھر اس کمیٹی کے جو لوگ تھے اس میں ہم نے ڈالے، ہم نے مذہبی اسکالر بھی اس کا حصہ بنائے اپنے ایم پی ایز اور پارلیمنٹری لیڈرز کے علاوہ.
اور 2 سائکیٹرسٹ بھی ٹاپ کے ہم نے اس میں انکلوڈ کیے، اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کی میٹنگز ہوئی، اور جو سب کمیٹیز ہم نے ان تینوں شعبوں کے لیے بنا دی تھی، انہوں نے کوئی 20 دن میں ہمیں اپنی رپورٹ دے دی، اور پھر ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں اور جو سیکٹریز ہیں، ہم نے وہ ان کے حوالے کر کے 3 کمیٹیاں ان کی بنا دی، اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا کہ جو تجاویز یہ ہمارے 3 سب کمیٹیز نے دی ہے، آپ اس کو ہمارے سامنے ڈرافٹ کی شکل میں لے کے آئیں۔ وہ بھی آ گئی، اور اس پہ پھر ہمارا لیگل ڈرافٹنگ بھی ہو گئی، جو ہم امینڈمنٹ تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور ابھی ہم نے وی ہیو ریفرڈ دیٹ لیجسلیشن ٹو دا گورنمنٹ آف کے پی، اور وہ اس کو تھرو کیبنٹ جو پروسیجر ہے لیجسلیشن کا ہمارے پاس بھیجنے والے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں وہ ریسیو ہوتی ہے ہم اس قانون کو پاس کریں گے، اور انشاءاللہ صوبہ خیبر پختونخوا چائلڈ ایبیوز کے خلاف ایک کانکریٹ چیز کرنے میں لیڈ لے گا پورے پاکستان کے اندر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اور سول ریسپانسبلٹی، کہ جو کچھ ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہے یہ انتہائی ناقابل برداشت ہے، انسان کے تصور سے بھی دور ہے کوئی چیز۔ اس لیے میرے سمیت ہماری اسمبلی کا ہر فرد اس پہ مسترب تھا، اور سب نے اس کو سپورٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اتنا ریپڈلی کام کیا اس کے اوپر، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی ان کو خوشنودی حاصل ہوگی، کہ انہوں نے معاشرے میں یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کا بچہ یا بچی اس چیز کا شکار ہو جائے اور اس کو قتل بھی کر دیا جائے، یہ شکار ہونا ہی بہت بڑی بات ہے، اور ساتھ پھر پانی کی ٹینکیوں سے لاشیں ملیں، نہروں سے لاشیں ملیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے عناصر پھر رہے ہوں اور جن کے جو قانون سے بھی بچ جاتے ہیں۔ آج مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں نے دیکھا جس کے سینکڑوں کیس ہیں، کنفیس بھی کیا، عدالت نے اس کو آج چھوڑ دیا۔ یہ افسوسناک بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کیسے، اب ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں کون مانے گا اس ملک کے اندر ان باتوں کو، کیسے ان پہ عمل ہوگا؟ عمل ہو تو یہ معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں we should fulfill our responsibilities۔ ہم لیجسلیشن بھی کریں گے، اور جس صوبے سے میرا تعلق ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اس پہ عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اس کو اپنا پیشن بنا لیا وہاں پہ کہ ہم ان لوگوں کے خلاف گہرا تنگ کریں گے اور ان کی اصلاح بھی کریں گے تاکہ یہ جرم ہو ہی نہ۔ اس میں یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، پورنوگرافی وغیرہ اور یہ جتنے معاملات ہیں سارے ڈسکس ہوئے، میں آپ کا وقت بتانا چاہتا ہوں ورنہ تو یہ بہت لمبی چیزیں ہیں۔ اور اس میں جو چیز ہمارے آڑے آئی جس کا ہمیں افسوس ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس کا آپ نے بھی اس میں ذکر کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جرائم میں ملوث افراد کو سر عام سزائے موت دی جائے تاکہ وہ نشان عبرت بن سکے۔ اب اسلام میں گردن زنی ہے یا ہاتھ کاٹنا ہے یا سنسار کرنا ہے تو وہ ایک ڈیٹرنٹ ہے، اور اس وجہ سے یہ کرائم پھر ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جیلوں کے پیچھے 5-10 سال بعد ایک جرم کا فیصلہ جب عدالت میں آتا ہے کہیں معاف ہو جاتا ہے، کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو کہ کس جرم میں اس کو یہ سزا دی گئی ہے۔ تو سپیڈی ٹرائل، تاکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا انگلینڈ کی مثال دی کہ رات کو بھی عدالتیں لگتی تھی، تو جسٹس
تب ملے گا کہ یہ سپیڈ اپ ہوگا جو ہم نے اس میں کیا ہے. اس میں جو ہم نے امینڈمنٹ کی ہے، جو پہلے سے موجود قانون تھا، یہ اصل میں عملی کام تھا. نمبر 1، موجودہ قوانین میں سے کم دور کرنا اور سخت ترین سزا کے ساتھ ساتھ کیسز کی جلد سماعت. نمبر 2، موجودہ قوانین پر عمل درآمد کا جائزہ لینا. اور نمبر 3، بچوں سے زیادتی سے متعلق آگاہی کے لیے اقدامات کرنا. یہ وہ 3 تھے. اس میں چائلڈ پروٹیکشن اور ویلفیئر ایکٹ جو پہلے سے موجود تھا، اس پر بڑی جان فشانی سے کام ہوا، اور چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر امینڈمنٹ بل 2020 ہم نے ڈرافٹ کیا. اس کی چند شکے میں صرف آپ کے سامنے جو ہم نے اس کے اندر ڈالی. اس کی جو شک 41 میں جرمانے کی سزا تھی، بڑی کم سزائیں تھی، اور 5 لاکھ کی جگہ میں 2 لاکھ مناسب تھا نا، 2 لاکھ سم تھنگ اس طرح کی. تو اس طرح کے جرم میں اتنی کم سزا رکھنا، اور 7 سال سزا تھی قید کی. اب 7 سال آپ کو پتہ ہے، یہاں ماہرین قانون بیٹھے ہوئے ہیں کہ 7 سال کی جب آپ سزا کسی کو دیتے ہیں تو اس پہ بیل ہو سکتی ہے ایزیلی. تو ہم نے کم از کم سزا 10 سال کر دی کہ اس جرم میں بیل ہی نہ ہو سکے. چائلڈ پورنوگرافی کی روک تھام کے لیے شک 48 میں زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال سے بڑھا کر ہم نے 14 سال کر دی، اور جرمانہ 5 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے کی تجویز دی. بچوں کی سمگلنگ روکنے کے لیے شک 52 میں زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال سے بڑھا کر ہم نے 25 سال کی، اور جرمانہ 50 لاکھ کرنے کی تجویز کی ہم نے. شک 53 میں زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال اور جرمانہ 50 لاکھ تک کرنے کی تجویز دی ہم نے. اس کے علاوہ ماڈل کورٹس میں سماعت ہمارے پاس موجود ہے، اکثر ضلعوں میں، اور جہاں نہیں ہے وہ ہم نے سفارش کیا کہ قائم کریں. ماڈل کورٹس کا یہ ہے کہ، اور دوسرا اس کی جو تفتیش ہے وہ ہم نے کہا کہ وہ ایس ایچ او نہیں کرے گا، تھانہ وہ نہیں کرے گا، ایک ایس پی لیول کا شخص جو ہے اس کی تفتیش کرے. وہ جو نیچے سے پروموٹ ہو کے اوپر آئے ہوتے ہیں وہ نہ ہو، ایک جو فریش لوگ آتے ہیں وہ لوگ کریں گے اس کو. تو اس میں ماڈل کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا تفتیش کے مراحل سے نکل کے، تو ماڈل کورٹ پابند ہوگی 1 مہینے کے اندر اس کیس کا فیصلہ سنانے کی. اور پھر آگے ہائی کورٹ آلریڈی پابند ہے ماڈل کورٹ کے فیصلے 1 مہینے میں سنانے کے لیے، اور سپریم کورٹ بھی آلریڈی پابند ہے کہ ماڈل کورٹ سے جو فیصلہ تھرو ہائی کورٹ آ رہا ہے اپیل، وہ 15 دن کے اندر اس کو سنے گی اور سنائے گی فیصلہ. تو اس طرح تفتیش کے بعد 2.5 مہینے میں وہ مجرم جو ہے کیفر کردار تک پہنچ جائے گا. ماڈل کورٹس میں ڈی این اے، آڈیو ویڈیو آلات کی تفتیش کے دوران استعمال شہادت سزا یافتہ جنسی ملزمان کا ریکارڈ اور رجسٹر وغیرہ. اس میں ہم نے ایک اور چیز کی کہ جو بھی شخص ان جرائم میں چھوٹے لیول پہ، جو آپ کہہ سکتے ہیں اٹیمپٹ یا ٹچ سم تھنگ لائک دیٹ، تو کیس اس کا کسی حد تک آگے آیا، پیچھے چلا گیا، جو بھی ہے، لیکن جو بھی اس کیس میں آئے گا اس کا نام ایک رجسٹر کے اندر درج ہوگا اور وہ ویب سائٹ کے اوپر آئے گا، اور اس کا ریکارڈ بنے گا، اور اس کو کسی جگہ نوکری نہیں ملے گی صوبے کے اندر، کسی جگہ بھی وہ روزگار سرکاری شعبے کے اندر حاصل نہیں کر سکے گا، اور پرائیویٹ لوگ بھی
اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو. یہ جب ہم کریں گے تو چیزیں آپ کے سامنے ساری آ جائیں گی. صرف ہم لیجسلیشن کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی. اور ساتھ جو سر عام پھانسی کی میں نے بات کی کہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ سر عام پھانسی ہو. اب مشاورت تباری جاری ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ سر عام آپ نہیں کر سکتے, تو اس کے خلاف اب اتنا وقت گزر گیا, ہم ریویژن کی پیٹیشن کر سکتے ہیں. اور اگر کر سکتے ہیں تو میں اس اسمبلی کی طرف سے میں نے اعلان کیا کہ ہم سپریم کورٹ پہ جائیں گے کہ اس کو ریویو کریں. اور یہ کوئی معمولی نوعیت کا جرم نہیں ہے. لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں. جس محلے میں ہوتا ہے نا, وہ سارا محلہ جو ہے ایک قسم کے ٹراما میں چلا جاتا ہے. پھر لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ سارے دنیا کے کام ان سے چھوٹ جاتے ہیں کہ آج اس کے ساتھ ہوا, کل میرے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اور ہم نے جتنی چیزیں کی ہیں, ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں کی ہے, تاکہ کوئی چیز ایسی نہ ہم سے ہو جائے جو آگے چل کے کنٹروورشل ہو جائے. اس لیے ہم نے اس میں ریلیجس اسکالر جو ہیں پشاور یونیورسٹی سے, اسلامک سینٹر سے ہم نے وہاں پہ بٹھائے, اور وہ میں ہر لمحے ہماری مدد اور رہنمائی ڈاکٹر صاحب کرتے رہے. اور سائیکیٹرسٹ جو تھے وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوئے اس سارے پروسیجر میں. ایک اور چیز کی کہ کیونکہ سر عام پھانسی کی سزا اب جب ہوگی تو ہوگی, ان پروسیس سے ہم گزریں گے, لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اس میں زیادہ چونکہ اس میں فیڈرل لیجسلیشن ہے اور ہم اس کے انڈر ہی کر سکتے ہیں لیجسلیشن. آرٹیکل 143 کے تحت فوقی قوانین کو فوقیت حاصل ہوتی ہے. مجرمہ کی سر عام پھانسی پر عدالتی فیصلے موجود ہیں, اس لیے اس پر قانون سازی نہیں ہو سکتی. البتہ پھانسی کی کارروائی کو آڈیو ویژول کے ذریعے ریکارڈ کیا جائے گا. یہ ہم نے ایک چیز کی کہ اگر ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے پبلکلی, تو اس کارروائی کو ہم ریکارڈ کریں گے, اور اس حوالے سے رولز کے مطابق عوام کو اس تک رسائی دیں گے کہ اس کے انجام وہ لوگ دیکھ سکے. تاکہ اس سارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر جہاں اصلاحی چیزیں ہم کریں گے, مسجد کو استعمال کریں گے, مکتب کو استعمال کریں گے, ٹیچرز کو استعمال کریں گے, علماء دین کے پاس جائیں گے, وہاں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بنیں گے ہر ضلع کے اندر, ان کے تھرو کریں گے. ان کے لیے ایک بچوں کے لیے ہیلپ لائن ہوگی کہ اس میں بچہ خود بھی, جو آج کل 7, 8, 10, 12, 14 سال کا بچہ یوز کر سکتا ہے, تو وہ اس پہ بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آگے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جرم کا خاتمہ. ہمارا مقصد کسی کو سزائیں دینا نہیں ہے, ہمارا مقصد اصلاح ہے کہ اس طریقے سے ہم سوسائٹی کے اندر پینیٹریٹ کر جائیں تھرو ڈفرینٹ ویز اینڈ مینس. وہ ایک پوری ڈیٹیل ہے جو آپ نے دی, آلموسٹ وہی ڈیٹیل ہے ہماری بھی, کہ کس طریقے سے ہم سوسائٹی کے اندر جائیں گے اور اویئرنیس کمپین کریں گے. تو اور جب اویئرنیس کمپین کریں گے تو یہ سزائیں جو ہیں اس سے پہلے ہم بڑے بڑے بینرز کے اوپر لگا دیں گے کہ اس جرم کی سزا 50 لاکھ روپیہ اور 14 سال قید ہے. تو اور پھر چونکہ دیہاتوں تک پہنچنا ہے, اور زیادہ کیسز شہروں میں بھی ہوتے ہیں لیکن دیہاتوں میں زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. اور آپ نے بڑا صحیح کہا ڈاکٹر صاحب, آپ نے شاید کہ یہ تو ہمارے سامنے 10-20 کیس ہیں جو پبلسائز ہو گئے میڈیا کے تھرو. میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کا انہی دنوں میں ڈی آئی جی سے میں نے فون کیا, میں نے کہا مجھے بتائیں کہ ایبٹ آباد میں کتنے کیس رپورٹ ہوئے ہیں.
registered FIRs. He told me in a year 225. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ 225 کیسز ایک سال میں ایک ضلع کے اندر FIR ہو رہی ہے، اور کتنوں کی نہیں بھی ہوئی ہوگی. لوگ شرم کے مارے بھی ہوتی ہیں ایسی چیزیں. تو پھر اسٹیٹ کو یہاں میدان میں آنا پڑتا ہے. اسٹیٹ شوڈ کم فارورڈ. انشاءاللہ مرکز میں بھی ہو رہی ہیں چیزیں. مرکزی حکومت بھی، عمران خان صاحب خود یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ سزائے موت اوپن ہو، ادھر ڈی چوک میں ہینگ ہو. سعودی عرب میں ہوتا ہے نا سر عام، تو کسی میں جرت نہیں ہوتی پھر، اور سالوں بعد کوئی کیس آتے ہیں سامنے. ہمارے روز ہی تھانوں میں ہینگ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے جرم کیا کیا تھا، 302 میں ہوا ہے یا کسی اور چیز میں ہوا ہے، کیونکہ 15 سال 20 سال بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اور کئی لوگ 15 سال بعد معاف بھی ہو گیا کہ آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے. یہ انصاف ہے اس ملک کے اندر. anyhow انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ صوبہ خیبر پختونخوا اس جنسی تشدد کی روک تھام میں پاکستان میں انشاءاللہ لیڈ لے گا، اور باقی صوبے انشاءاللہ ہماری پیروی کریں گے. اور مقصد بنیادی سارے اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر سے اس برائی کا خاتمہ کر سکیں. جو ہمارے نوجوان ہیں، اور زیادہ جو کیسز ہیں وہ انڈر ایج بچوں کے ہیں، جو 18 سال سے کم بچے ہیں، اب ان کو وہ سزا بھی نہیں دی جا سکتی. تو وہ یہ سزائیں تو ساری 18 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے، لیکن اب 17 سال 16 سال 15 سال یہ بچے بھی جوان بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس سزا کی زد میں ہم نہیں لا سکتے. تو ایک ہی ہمارے پاس طریقہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر، سوسائٹی ہی کے لوگوں کے ذریعے پھیل جائے اور بچوں تک. اور اس میں سمجھتا ہوں مکتب اور مسجد بہت اہم رول پلے کر سکتی ہے، کہ مسجد ہر جگہ پہ ہے، ہر دیہات کے اندر ہے، ہر گاؤں کے اندر ہے. ہم اس کے لیے بھی ایک پروگرام ترتیب دیں، اور ڈسٹرکٹ وائز ہم علماء کرام تک پہنچیں گے. اور ہم نے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کا پمفلٹ ہے اس کی تشہیر بھی ہم ہر دروازے تک اس کو پہنچائیں گے. ہم خود اس کو پرنٹ کریں گے اور ہر دروازے کے اندر ہم اس کو پھینکیں گے، تاکہ، اور پھر اس میں والدین کے بارے میں بھی ہم نے لکھا ہوا کہ ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے. جب اتنے کیسز ہوتے ہیں اور کئی والدین کو، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے رات مغرب تک گھر میں نہیں آ رہے ہوتے، تو ہر ایک کو، کسی ایک کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ گھر سے لے کے مکتب سے ہوتے ہوئے، سوسائٹی سے ہوتے ہوئے حکومت تک، ایوری باڈی از ریسپانسبل. ہم سب کی فرام ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ، ہر ایک کی یہ سوشل اینڈ ریلیجس رسپانسبلٹی ہے ہم سب کی، کہ ہمارے ارد گرد محلوں میں ایسے آوارہ گرد ٹائپ کے اگر ہیں لڑکے، تو ہمیں اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے. کہ یہ جہاں چھوٹے بچے، پتہ لگ جاتا ہے، ہر محلے میں پتہ ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کا نام اس رجسٹر میں تو ڈال سکیں، تاکہ انڈر وہ اس کے اوپر کوئی چیک آ جائے اس سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے، ہم اس کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہر چیز کا کنٹرول ہے، اور انشاءاللہ اس میں ہم نے ایسی چیزیں تجویز کی ہوئی ہیں ماڈل قسم کی، کہ انشاءاللہ قانون بھی بنے گا، امپلیمنٹیشن بھی ہوگی، اور اویئرنیس کمپین بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر چلے گی. اس میں ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو بھی یوز کریں گے، سوشل میڈیا کو بھی یوز کریں گے، مسجد کا بھی استعمال کریں گے، مکتب کا بھی استعمال کریں گے، عوامی نمائندوں کا بھی استعمال کریں گے، سول بیوروکریسی کا بھی استعمال کریں گے، اور ہر محلے دیار کی سطح تک انشاءاللہ تعالی ہم اس پیغام کو لے کے جائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ اس پہ اگر ہم اویئرنیس کمپین میں کامیاب ہو گئے تو یہ اس جرم کا خاتمہ ہو جائے گا، کہ اس میں ان کو
اس کے سائڈ افیکٹس کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ حرکت کی تو میرے ساتھ قانون نے کیا سلوک کرنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ. امید ہے آج کی یہ فکری و تعمیری نشست کافی ہماری زندگی کے معاملات سمجھنے میں ہماری ممد و معاون ثابت ہوگی. دفتر انتظامیہ اور جناب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے بیاف پہ میں تمام خواتین و حضرات کا بالخصوص اسپیکر خیبر خواہ صوبائی اسمبلی ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا سفر کر کے آپ مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے. پشاور سے اور پشاور یونیورسٹی سے بھی تشریف لائے ہمارے دوست جناب عنایت اللہ صاحب. ان کا شکر گزار اس معنی میں کہ میں بطور رابطہ کرتا رہا تو انہوں نے فوراً ہی رابطہ رسپانس بھی دیا اور تشریف بھی لائے. برسٹر محمد علی سیف صاحب انہوں نے رابطہ پر رسپانس بھی دیا اور فوراً تشریف بھی لائے. بہت شکریہ. میرے دوست ہیں فاروق صاحب. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے احباب بیٹھے ہیں. جناب نول یونیورسٹی کے بخاری صاحب ہیں. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ہیں پروفیسر سعید صاحب. بے شمار علماء کرام ہیں. جامعہ محمدیہ کی بھرپور شرکت ہے. اپنے ممبران اور ساحل سے تشریف لانے والی خواتین میڈم شاد فردن تو نام لینا دشوار ہے اس لیے تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے اور اس محفل کو اس فکری نشست کو رونق بخشی. آپ تمام احباب کے لیے